اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس قرآن سورہ فاتحہ کے متعلق جو چل رہا ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے متعلق 3 ایسے مسائل ڈسکس کرنے ہیں جن کا تعلق ہماری نمازوں کے ساتھ۔ پہلا مسئلہ قرأت خلف الامام کے متعلق ہے۔ مطلب اس کا یہ کہ جب ہم امام کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آیا کہ اس وقت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ شریف کی تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارا اہل سنت و جماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے چاہے وہ نمازیں ہوں جن میں امام اونچی آواز کے ساتھ قرأت کرتا ہے یا وہ نمازیں جن میں امام آہستہ آواز کے ساتھ قرأت کرتا ہے، ان دونوں نمازوں میں امام کے پیچھے ہم نے نہ سورہ فاتحہ شریف نہ قرآن مجید کی کچھ اور آیات کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے خاموشی کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو جانا ہے۔ اس پر ہمارے پاس جو دلائل ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 204۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ بے شمار احادیث طیبات ایسی ہیں جن میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی قرأت کو مقتدی کی قرأت قرار دیا ہے، یعنی جب امام نے تلاوت کر لی تو مقتدی کی تلاوت ہوگی۔ مثلا مصنف عبد الرزاق باب القرأت خلف الامام کی حدیث نمبر 2797 ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی ہی قرأت ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3779، اس میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ امام کے پیچھے قرأت کرنے سے منع کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کاش اس شخص کے منہ میں پتھر ہو جو امام کے پیچھے قرأت کرے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے۔ اب یہ روایت پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ چلے امام کے پیچھے باقی قرأت تو نہیں کرنی لیکن سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہے۔ تو ترمذی شریف کے اندر ہمارے اس موقف کی وضاحت موجود ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 313، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد جس میں فرمایا گیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، تو پتہ چل گیا کہ وہ منفرد کے لیے ہے، اکیلا آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اس کے لیے ہے۔ جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو تو اس نے دوسرے لوگ امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو حضرت جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ہمارا اہل سنت و جماعت احناف کا موقف ہے کہ امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا، یعنی نہ سورہ فاتحہ اور نہ کوئی اور قرآن مجید کی آیات طیبات۔ دوسرا مسئلہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی قرأت کا ہے۔ اہل حدیث غیر مقلد لوگ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت و جماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ نماز جنازہ میں قرآن مجید کی قرأت فرض نہیں ہے، البتہ جو ثنا پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی بندہ ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لے یا دعا کی جگہ پہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو یہ جائز ہے، لیکن لازم ہرگز نہیں، کیونکہ اس کے علاوہ دوسری دعائیں بھی احادیث طیبات سے ثابت ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی مشہور زمانہ کتاب موطا امام مالک میں نماز جنازہ کے باب میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نماز جنازہ میں قرآن مجید کی قرات نہیں کرتے تھے۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کبار صحابہ کرام علیہ رضوان سے منقول ہے کہ وہ نماز جنازہ میں قرآن مجید کی قرات کرنے سے منع فرماتے تھے۔ تو جب اتنے بڑے لوگ پیچھے موجود ہیں جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے قائل نہیں ہیں بلکہ اس سے منع فرما رہے ہیں، تو پھر یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ سورہ فاتحہ بطور ثنا اور بطور دعا نماز جنازہ میں پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن اسے لازم قرار دینا یہ غلطی ہے، اور قرآن پاک سمجھ کر اسے پڑھنا کہ میں قرات قرآن کر رہا ہوں یہ بھی غلطی ہے۔ اب تیسرا مسئلہ ہے آمین کہنے کا۔ جب سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پھر اس کے بعد آمین یہ کہنا سنت ہے۔ اب چاہے نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت ولا الضالین کہا جائے یا اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو ہم آمین کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ تو قبول فرما۔ تو آمین یہ دعا ہے، یہ بھی اللہ سے دعائی مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ تو قبول فرما۔ تو دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب سے تم عاجزی اور آہستگی سے مانگو۔ دعا اونچی آواز کے ساتھ بھی مانگی جا سکتی ہے، آہستہ آواز کے ساتھ بھی مانگی جا سکتی ہے، لیکن اپنے اپنے موقع اور محل کی مناسبت سے۔ نماز میں جو دعا مانگنا آمین کی شکل میں، اس کا جو موقع ہے وہ آہستگی کا موقع ہے۔ بے شمار حدیث تجربات اس کے اوپر موجود ہیں، مثلا بخاری شریف کی حدیث پاک کہ حضور رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام ولدالدین کہے تو تم آمین کہو۔ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی دعا فرشتوں کی دعا کے ساتھ مل گئی، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب جو آقا علیہ السلام نے خاص اس موقع پہ یہ فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی۔ اب فرشتے تو اونچی آواز کے ساتھ اس موقع پہ آمین نہیں کہتے، وہ تو آہستہ آواز کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ تو اس سے اسلام کا مزاج پتہ چل رہا ہے کہ نماز کے اندر جو آمین ہے وہ آہستہ آواز سے ہی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 18854 ہے، اور الموجم الکبیر کی حدیث نمبر 110 ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تک پہنچے تو آپ نے آمین کہی وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ، اور آمین کی آواز کو آپ نے آہستہ رکھا۔ تو یہ ہمارے 3 موقف ہیں سورہ فاتحہ کے متعلقہ جن کا تعلق نمازوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔